ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاپوں میں سجانے کو ایک قرآن نہیں ہے۔ عزیزم حافظ سعود عبدالواسع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں خیر اور شر، یا یوں کہیں کہ بھلائی اور برائی کا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ اگر انسانی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے سوال و جواب کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا،
لیکن فرشتوں ہی کے درمیان رہنے والا ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا بھی، سوال بھی ہوا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری کا اظہار کیا، اپنے تکبر کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے رب کائنات کے حکم کی عدولی کی، اس کی نافرمانی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون قرار دیا اور جنت سے نکال دیا. قرآن کے الفاظ میں ابلیس نے قسم کھائی اور کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور یہی نہیں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. کہ جس کی وجہ سے مجھے ملعون قرار دیا گیا، لعنت کی گئی، جنت سے نکال دیا گیا، ان کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا. اور اس کے بعد ایک چیز ہوئی، ایک واقعہ ہوا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ انہوں نے کھا لیا. نتیجے میں ان کو اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا. یہی ایک انسانیت، اور یہیں پر وہ بھی کہ جو رب کے سامنے قسم کھا کر آیا کہ میں اولاد آدم کو ہر طرح سے بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جو تیرا سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے کا تم نے حکم دیا ہے اس پر بیٹھ جاؤ. چشتی آدم علیہ السلام آئے، ان کی ضروریت بڑھی، سارے کے سارے لوگ توحید پر قائم تھے. لیکن وقت گزرتا گیا. سورہ نوح کا ذرا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے بعض کا ذکر کیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، شیطان نے ان کے دوست، احباب، ان کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اچھے لوگ تھے، ان کی یاد ہونی چاہیے، چنا ان کے مجسمے بناؤ. مجسمے بنائے گئے. شروع میں یہ بات لوگوں کے ذہن میں اس نے بٹھائی کہ صرف ان کی یاد کے لیے، تاکہ اگر ان کی تصویر، ان کے مجسمے تمہارے سامنے رہیں گے تو یاد رہے گا تم کو کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے، اپنی نیکی کریں گے. دیکھیں شیطان آتا کیسے، شیطان کیسے لوگوں کو ورگلاتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کی توفیق بھی ہوئی، وہاں خلق کا ایک رکن ہے رمی جماعت. 3 جمرات ہیں جن کو رمی کرنا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ اکبر کہہ کر مارنا ہوتا ہے. یہی سمجھے رسول. لیکن وہاں پر بھی اس عبادت میں شیطان کس طریقے سے ہم کو ورگلاتا اور بہکاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر مانے جائیں اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جوش میں جوتے اور چپل ٹپاتے ہیں.
شیطان نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا لوگوں. تو یہی حال ہوا قوم نوح کے بارے میں بھی کہ صرف یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی گئی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی یاد رہے گی، ان کو دیکھ کر آپ مجھ نہ کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اپنی اس حدیث میں کہ جب ایک لمبا وقت گزر گیا اور جن لوگوں نے یہ مجسمے بنائے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کے ذہن میں ہی یہ بات نہیں رہی کہ یہ مجسمے بنائے کس لیے گئے تھے. تو اب شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی عبادت کرو، ان کے لیے سجدے کرو، ان سے منتیں مانگو، ان کو معبود بنانا، اور عبادت کی گئی ان کی. اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت دین کے لیے، دعوت توحید کے لیے، دعوت اسلام کے لیے بھیجا. تو خیر اور شر دونوں اس دنیا میں انسان کے ساتھ شروع سے ہی لگے ہوئے. اسی خیر کو پھیلانے کے لیے اور شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دنیا میں بھیجا، جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. بے شمار انبیاء اور رسول، بے شمار. بعض لوگوں نے تو تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد بتائی، جن میں سے بہت کم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. یہ سب بھیجے اسی لیے گئے تاکہ یہ لوگوں کو وہ عہد یاد دلائیں جو ہم سب نے اللہ رب العالمین سے کیا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے یہ اقرار کیا کہ رب وہ ہمارا رب ہے. ظاہر ہے جب رب وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں ساری نعمتیں دینے والا وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی نہیں. لیکن شیطان نے اپنی کارستانیاں لوگوں میں پھیلائی، اپنی خرافات لوگوں میں پھیلائی، لوگوں کو ان کے اصلی معبود سے، معبود حقیقی سے دوسری طرف پھیر دیا، دوسروں کی عبادت کرائی، دوسروں کے طریقے پر چلایا، غلط چیزیں لوگوں میں پھیلائی گئی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور جو محنت اور کوشش انہوں نے کی وہ تاریخ کا ایک حصہ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دین دی، دعوت توحید تھی. آج تو ہم اگر دعوت کا کام کرتے ہیں، کوئی ہماری بات نہ مانے، ذرا سی دیر میں جوش میں آ جاتے ہیں. کتنا بڑا دل اور گردہ رہا ہوگا، کتنا اللہ رب العالمین نے ان کو صبر دیا. 950 سال. آج کل کے ہمارے زمانے میں تقریباً 10-11 نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے دعوت دی. اور صرف نوح ہی نہیں، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، شعیب، کف، نہ جانے کتنے انبیاء اکرام، اور وہ دعوت کا کام کرتے رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کی ذات ہے، جو آپ کا مقام، جو آپ کا مرتبہ ہے، وہ ہم سے منفی نہیں ہونا چاہتے. اگر بہت مختصر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ بحیثیت مومن اور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ جیسی شان اور مرتبے والا پوری انسانیت میں، پورے اولاد آدم میں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کا مقام. یہ عقیدہ ہماری ایمان کا جز ہونا چاہیے، ہماری رگوں میں پیوست ہونا چاہیے. ظاہر ہے جس ذات گرامی کو اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی
بلا کر سارے انبیاء کا امام بنا دیا، جس کو رب کائنات نے اسراء اور معراج کرائی، وہاں تک پہنچایا ہو جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، جس کے آنے کے بعد اللہ نے ساری شریعتیں منسوخ کر دی کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول، اولو العزم من الرسل جیسے، اور اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بے شمار مقامات پر بیان کیا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو شریعتیں موسوی نہیں چلتی، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نہیں چلتا، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے فرامین اور احکامات نہیں چلتے، ان کو بھی میری اطلاع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی سے آپ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ آئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کے خاتم۔ ایک مثال دوں آپ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، خوشنما گھر، بڑا ہی بہترین گھر، اور گھر بننے کے بعد لوگوں کو بلایا، لوگ آئے، گھر کی زیارت کی، گھر کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، اس کے ڈیکوریشن کو دیکھا اور واہ واہ کرنے لگے۔ لیکن اسی گھر میں ایک چیز تھی کہ ایک جگہ کونے میں ایک اینٹ کی جگہ ڈالی، مقام سمجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ایک اینٹ کی جگہ، لوگ آئے، گھر کی تعریف کی اور کہا کہ کاش اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی گئی ہوتی تو اس مکان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَنَا الَّذِينَ، وہ اینٹ میں ہوں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کی عمارت اور مکان کی تکمیل کی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، کوئی رسول نہیں آئے گا میرے بعد، اور اگر آپ کے بعد کوئی بھی شخص، چاہے کوئی بھی، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت۔ کہیں گے لوگوں نے کیا، آگے نہیں کریں گے، آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور 23 سال کی نبوی عمر یا نبوی مدت کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، کسی کو دنیا میں رکھا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن میں انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی فوت ہو جانا ہے، ان سب کو بھی فوت ہو جانا ہے۔ یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں مکہ والے، تو آپ کیا دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ باقی نہیں جائیں گے؟ نہ، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اور سیرت گزاروں کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب انبیاء آئے، دعوت دیتے رہے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، توحید کو عام کیا، صراط مستقیم سکھایا، اور جو محنتیں برداشت کی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم بھی پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ 2 چیزیں، ایک تو قرآن مجید، 23 سال کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن شیطان تو اب بھی باقی، ابلیس اب بھی باقی، ابلیس کے چہرے اب باقی۔
اب بھی دعوی ہے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے میں ان کے سامنے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو برگراؤں گا، تیری عبادت سے دور لے جاؤں گا، کتاب و سنت سے دور لے جاؤں گا، قرآن و حدیث سے دور لے جاؤں گا۔ اب یہ ذمہ داری کس طرح؟ کون لوگوں کو بتائے گا صحیح باتیں؟ نبی نہیں آئے۔ محمدیہ کے ان افراد کی جنہوں نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہا ہے اور سمجھا، جنہوں نے گواہی دی ہے صلی اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جنہوں نے دی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ نے ہمارے اناؤنسر صاحب سے ایک آیت سنائی، نبی کا مقام بھی بہت بڑا اور نبی کے مومنوں کا مقام بھی بہت بڑا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جعلناکم امة وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، امت وسط، جن کے یہاں نہ زیادتی ہے نہ کمی، جن کے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریق، بڑا مقام ہے اس امت کا، لیکن یہ مقام یہ مرتبہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ پڑھے ہوا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت، بہترین امت۔ کتنی امتیں آئی؟ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سلیمان، یعقوب، داؤد، یوسف، یونس، کتنی امتیں آئی، لیکن جس طریقے سے سارے انبیاء و رسول نے اللہ رب العالمین نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ہم رب کائنات کا شکر و احسان مانے، شکر ادا کریں، اس کا فضل و کرم مانیں کہ جس طریقے سے ہمارے نبی کو فضیلت والا بنایا انبیاء و رسول میں، ویسے ہی امتوں میں ہمیں سب سے بہترین امت بنایا، سب سے بہترین امت۔ لیکن یہ بہتر ہونا مشروط ہے دین کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان ظاہر ہے، جب آدمی اللہ پر ایمان رکھے گا، ایمان اللہ پر لائے گا، جب وہ قرآن کو مانے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، تو ظاہر ہے وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی صرف قرآن کو مانے اور قرآن کی شرح جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے ان کا انکار کر دے کہ صاحب اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی شرح ہے وہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے، ایسے افراد کو جنم دیا، علماء، محدثین، فقہاء، ائمہ دین، بزرگان دین، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالنے، ان کو محفوظ رکھنے، ان میں کیا صحیح ہے، لوگوں نے کیا ملایا ہے، ان سب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، شاید ہم ان کو نہیں جانتے۔ لوگوں نے ان احادیث کو اکٹھا کرنے میں میلوں کا سفر کیا، لوگوں نے گھاسیں کھائی ہیں، لوگوں کو ایسا بھی ہوا بات ائمہ کے بارے میں آتا کہ انہوں نے لمبے سفر کیے، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پینے کے لیے، کچھ بھی نہیں، پانی تک نہیں، پیاس بجھانے کے لیے بعض لوگوں کو پیشاب تک پینا پڑا، لوگوں کو خون کے پیشاب آتے تھے، لوگوں نے اپنا سب کچھ سرمایہ لگایا، ایسے نہیں آ گیا۔ آج تو
بڑی آسانی سے ہم بیٹھ کے اور صاحب ایسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز ہماری عقل پر نہیں اترتی، وہ چیز ہمارے عقل کے معیار پر نہیں اترتی، بڑا آسان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے جن افراد کو پیدا کیا انہوں نے کیا قربانیاں دی، وہ سب چیزیں شاید ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ تؤمنون باللہ، خیر امت ہونے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، اخلاق بھی میرے بہت اچھے ہیں، مجھے اللہ رب العالمین کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کے سامنے سرے تسلیم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے برابر میں کیا ہو رہا ہے، میرا پڑوسی کس طریقے سے رہ رہا ہے، میرے ساتھ تجارت کرنے والے کے اخلاق و عادات کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، میرے گھر والوں کے حالات کیا ہے، کیا میں ان سے آگے نہیں کر لوں گا؟ نہیں، ہر نہیں۔ خیر امت میں اگر رہنا ہے، اس رقم کو اپنی پریشانی پر اگر سجانا ہے، اس تمغے کو اگر اپنے گلے میں رکھانا ہے تو تؤمنون باللہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جو کام انبیاء نے کیا، جو کام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص، اور دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں تو کامیاب ہونا نہیں چاہتا ہے، تو اس لیے کہ اگر آخرت میں اللہ نہ کرے کوئی کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ کون ہے وہ کامیاب لوگ جن کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ سورہ قرآن کے الفاظ میں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ کیسی جماعت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلی باتیں بتائے گئے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، اور یہی کامیاب لوگ۔ اب بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کا معیار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کی فکر الگ ہو سکتی ہے، کسی کے نزدیک یہ صحیح ہوگا، کسی کے نزدیک وہ صحیح ہوگا، کسی کے نزدیک یہ غلط ہوگا، کسی کے نزدیک وہ غلط ہوگا۔ کوئی کہے گا وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ وہاں لگنی چاہیے تھی، کوئی کہے گا نہیں وہاں اس چیز کا لگنا صحیح نہیں ہے، وہاں صحیح ہونا چاہیے۔ یہ معروف اور منکر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف جماعت ہی کی بات نہیں، ہم میں سے ہر شخص کو داعی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے مثالیں دی، فرمایا جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر جو اس چیزوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیوی بھی ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حاکم بادشاہ خلیفہ وقت وہ ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ غلام تک ذمہ دار ہے کہ اس کے آقا نے اس پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو اس نے ادا کیا یا نہیں کیا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر میرے برابر میں کوئی آدمی اذان ہوئی، میں تو نماز کا پابند ہوں اور میں نماز
پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ میں نے کر لیا حی علی الصلاۃ سن کر، لیکن وہ شخص جو میرے آفس میں کام کرتا، وہ شخص جو تجارت میں میرا شریک، وہ شخص جس کے ساتھ میرا اٹھنا اور بیٹھنا، وہ شخص جس کے ساتھ میں دعوتیں کھاتا ہوں اور کھلاتا ہوں، وہ شخص جس کے ساتھ میں دنیا گھومتا ہوں، وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس سے بہت ہی اچھے انداز میں کہوں کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ ہم گھر کی ذمہ داری، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری بیوی کس راستے پر چل رہی ہے، ہماری اولاد کے یہاں کیا عقائد پائے جاتے ہیں، کیا اخلاقیات، ہمارے متحد لوگوں کے یہاں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ظاہر ہے وہ جتنا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بادشاہ ہے اس سے بڑا سوال ہوگا، گورنر ہے اس سے کم سوال ہوگا، اس سے چھوٹے درجے کا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ماں ہے اس سے ایک بار سوال ہوگا۔ قرآن میں بڑی بڑی بہترین آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم سخت قسم کے فرشتے اس پر مسلط ہوں گے، اتنے سخت کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دیا ہوگا اسی کی تعمیل کریں گے اور کچھ نہیں۔ اور جہنم کا جو حال ہوگا، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، اور اس کے باوجود بھی لوگ فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ قرآن میں پڑھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت میں قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا کہ حل انطلعت، کیا تم بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا، تیرا کوٹا پورا ہو گیا؟ کہے گی وہ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ، اور بھی کچھ؟ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر پڑ جائے، ایک چنگاری، تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے، پوری دنیا۔ شاید ہمارا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ قرآن میں پڑھے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، احادیث میں پڑھے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو ہی نہیں واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو سخت قسم کے ہوں گے، سخت قسم کے، شقاوت ان کے یہاں ہوگی، گرمی کا کوئی پہلو بھی نہیں، لا یعصون اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ما امرہم یفعلون، جو اللہ رب العالمین کو ان کو حکم دے گا وہی انجام دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ہی آپ کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے پڑوس والوں کو بچاؤ۔ یہ مومنوں کی شان ہے، کیا اس مشن کو برقرار رکھنا جو مشن ہمارے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، دعوت کا مشن، دعوتی مشن۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شان بیان فرمائی، مومنوں کی صفات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی، آپس میں ایک دوسرے کے محبوب ہے، ایک دوسرے کے محبوب سمجھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے خلاف ہم اس کے حق میں ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
دنیاوی چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، دنیا میں ہمیں پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کی ضمانت لے لیتے ہیں اور وہ آدمی فرار ہو جاتا ہے اور ضمانتی کو پکڑ لیا جاتا. کیوں ہم نے کسی کی ضمانت لی؟ کیوں ہم کسی کے حق میں کورٹ میں گواہی دینے چلے جاتے؟ کیوں ہم کسی کے حق میں پولیس تھانے میں گواہی دینے کے لیے چلے جاتے؟ کیوں ہم کسی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کوئی تمہارا بال بولکا بھی نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے عشق کرتے ہیں، ہم اس کو پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے پریشان ہونا دیکھنا نہیں چاہتے. جب دنیا میں یہ حال ہے تو مومنوں کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے بھائی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی مومنوں کی کہ مومنوں کا حال یہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے انصت کرنے میں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے میں کمر جسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو، کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کے ساتھ اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے. بتائیے درد ہے ہمارے ہاتھ انگلی میں، درد ہے ہمارے پیٹ میں، لیکن ہمارے پیر بھی بے چین ہیں، ہمارا دل بھی بے چین ہے، ہماری آنکھ بھی بے چین ہے کہ آپ سو نہیں رہے. تو ظاہر ہے جب انسان کی حیثیت ایک جسم کی ہے تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہوتے ہیں اور اس دوستی اور محبت کا نتیجہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. بہت مختصر انداز میں اگر ہم کہیں تو یہ ہے کہ معروف وہ ہے جس کو شریعت معروف کہے، جس کو قرآن بھلائی کہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھلائی کہے، جس کو احادیث رسول بھلائی کہے، جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس کے کرنے والوں کی رب کائنات نے تعریف کی ہے، جس کے کرنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن کا ثواب کا وعدہ کیا گیا. اور منکر اور برائی بالکل اس کی اپوزٹ کہ جس سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کے کرنے والوں کی مذمتیں بیان کی گئی، جس کے کرنے پر وعیدیں سنائی گئی، گناہ کی بات کہی گئی، معصیت الہی کی بات کہی گئی، نیکی کرنے والوں کی تعریف کی گئی اور برائیوں کے کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی. اسی جہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت بیان کی ہے سورہ توبہ میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ مومن چاہے ہو یا عورت، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اس کی 2-3 آیت کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق بھی آپس میں ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یامرون بالمنکر، وہ لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور لوگوں کو بھلائیوں سے روکتے ہیں. مومنوں کی شان قرآن میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بشر المؤمنین، آپ مومنوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں. کس کی خوشخبری؟ ظاہر ایک مومن کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ ایک نبی کیا خوشخبری دے گا؟ یہی تو خوشخبری
کہ مومنوں کے لیے جنت، مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت، مومنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، مومن اللہ رب العالمین مومنوں کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں عزت دے گا۔ لیکن اس بشارت سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذرا اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ جن مومنوں کی بشارت کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ان کی صفات بیان فرمائی۔ قرآن کی آیات پڑھیں اور اپنی صفات پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں کہ بشارت ہونے سے کون نہیں چاہتا، آخرت میں کامیابی کون نہیں چاہتا، کون اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہونا نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا جو اپنے نبی، اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کوثر کا جام پیے، کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت حاصل ہو، کون نہیں چاہتا کہ جنت میں اس کو منزلہ ملے، جنت میں اس کو مرتبہ ملے، جنت میں وہ داخل ہو، کون نہیں چاہتا کہ کوئی صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے۔ لیکن یہ ساری بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ صفات پر ہیں التائبون، جن کو آپ بشارت دیں گے مومنوں کو، ان کی صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والے، العابدون، رب کائنات کی عبادت کرنے والے، اسی کو معبود برحق ماننے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ کتنی ہم تعریف کرتے ہیں، کتنی تعریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ایک لقمہ بھی کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، رب کائنات کی تعریف۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، السائحون، روزہ رکھتے ہیں، الراکعون، رکوع کرتے ہیں، الساجدون، سجدے کرتے ہیں، اور ان صفات کے بعد فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ رب العالمین کی متعین کردہ حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہے بشارت، انہی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے مومنوں کو آپ بشارت دے دیں۔ تو خیر محمد ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ضروری ہے کامیابی کے لیے کیا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اب ظاہر ہے جماعتیں ہوں گی، لوگ ایسے بھی ہوں گے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلیں گے، لیکن غیر حرام نہیں کر سکتا، مصروفیات ہے، ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن کیا ہمارے گھر میں ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جائے گا؟ ہم بازار میں چل رہے ہیں، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جائے گا؟ کیا برائیاں ہمارے سامنے نہیں آتی؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ کیا ہم کو پتا نہیں کہ سنت رسول کیا ہے اور رسول کی مخالفت کیا ہے؟ کیا ہم کو پتا نہیں کہ دین کیا ہے، توحید کیا ہے اور وہ کیا ہے جو اس کے خلاف ہے؟ لیکن کیا ہم واقعی اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ، اپنی ایمان کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی اتباع نبی کے ساتھ کیا ہم واقعی بھلائی کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو اور برائیوں سے روکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ امت محمدیہ کے افراد کی شان نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی شان ہے، یا ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو ہم سے پہلے آئے جن کو کتاب دی گئی اور جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کی مذمت
مذمت کرتے ہوئے کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. یہ علماء، یہ دین کو جاننے والے، کتابوں کا علم رکھنے والے، نبیوں کی تعلیمات کو جاننے والے، یہ کیوں نہیں لوگوں کو بری بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں لوگوں کو روکتے؟ کیوں یہ گھرانے کی بات نہیں کرتے؟ کیوں یہ برائیوں پر تقریر نہیں کرتے؟ لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يصنعون. جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا، بہت بڑا، اور برا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں نے. قرآن پڑھے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. کہ اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا بنی اسرائیل، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی. کیوں؟ لا يتناهون عن منکر فعلوه. ان کے قریب رہنے والے، ان کے ساتھ میں رہنے والے، ان کے قریب کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ان کی بستی کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے یہ ان سے روکتے نہیں تھے. یہ ان سے روکتے نہیں تھے. آج ہمارے گھر کے برابر میں اگر پڑوس والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم سو جائیں گے بھائی آگ تو اس کے گھر میں لگی ہے، ہمیں کیا پریشانی؟ اتنی موٹی دیوار ہے، یہ اینٹوں کی دیوار اور پلاسٹر بھی اس پہ لگا ہوا، مجھے کیا پریشانی؟ جی نہیں. آج جس آگ نے پڑوسی کا اسے جلایا ہے، اگر ہم نے اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تو یہ آگ پھیلتے پھیلتے ہمارے گھر کو بھی لے لے گی، ہمارے گھر کو، ہمارا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آج ہم لوگوں کے ظلم کو دیکھتے ہوئے ہم روک سکتے ہیں، ہم نصیحت کر سکتے ہیں اس کی، ہم اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بالکل آنکھیں موند لیتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ظالم کا ظلم اگر نہیں روکا گیا، چھوٹے سے بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ دوسروں پر کیا کچھ ظلم کرتے ہیں. بڑے ظلم کی بات تو چھوڑ دیجیے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے تو نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اگر میرا بھائی، میرا دوست، میرا باپ، میرا قریب، میرے ساتھ کام کرنے والا، میرے ساتھ یاد کرنے والا، میرے ساتھ دشمن کا شراکت دار اگر ظلم کرتا ہے تو کیا میں اس کو بھی نہیں روک سکتا؟ اگر نہیں روک سکتا تو سنیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو، اس عذاب سے بچو رب کائنات کے، جو تم میں سے صرف ظالموں کو لاحق نہیں ہوگا. جب آندھی چلتی ہے تو سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو جہاں شراب خانے مسمار ہو جاتے ہیں، جوئے خانے مسمار ہو جاتے ہیں، وہاں مسجدیں بھی تو بالا ہو جاتی ہیں، وہ گھر بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ جہاں قال اللہ قال رسول کی سزائیں بلند ہوتی. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے بچو جو فتنے سے صرف ظالموں کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اب اس کے لیے ان فتنوں کو روکنے کے لیے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی. وہ کام نہیں کیا جائے گا جو نبی اسرائیل نے کیا تھا. ہمارے نبی نے تو ہم کو حکم دیا ہے، ہمارے یہ راستہ دکھایا ہے. کیا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تم میں سے جو بھائی دیکھتا ہے اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے. اگر اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی طاقت دی, لیکن اگر اتنی طاقت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا اس کی طاقت سے بات. بھائی ہمارے یہاں نوجوانوں میں اتنی چیزیں پائی جاتی جو جذبہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو اتنے ہی کا مکلف بنایا ہے اتنی طاقت سے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسٹیج رکھے ہیں. آج ہم نے یہ اسٹیج بھلا دیے. ایک آیت میں نے پڑھی تھی دعوت کے سلسلے میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے سلسلے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. دعوت کو جوش کے ساتھ نہیں, جذبے کے ساتھ نہیں, غلط انداز میں نہیں, نوجوانوں کا ذہن خراب کر کے نہیں, ان کے ذہن کو غلط سمت میں لگا کر نہیں. 950 سال کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. 950 سال تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم دین کی طرف بلاؤ, دین کی دعوت دو, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرو. اصل میں ہے کیا جو چیزیں جڑ پکڑ لیتی ہیں معاشرے میں, جو برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہوتا. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے ہدایت ہو گیا. آپ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں. اللہ رب العالمین کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آنے واحد میں پوری کائنات پیدا کر دیتا؟ خود اس نے فرمایا ہے, اپنی شان بیان کی ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا حال یہ, اس کا معاملہ یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا وہ آیتیں بھی تو قرآن مجید کی پڑھیں. اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہ ذات, وہ قادر مطلق جو کن کے ذریعے سے پوری کائنات پیدا کرنے پر قادر ہے, اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. یہ میری اور آپ کی بات نہیں, قرآن کی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. 6 دن میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. کیا نعوذ باللہ اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ہو گئی؟ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا قادر مطلق ہونا ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کی نشان نعوذ باللہ ختم ہو جاتی ہے کہ جس میں اس نے فرمایا کہ کن فیکون, کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے کسی چیز کو تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. اللہ رب العالمین چاہتا ہے سے کہتا کن فیکون, سب ہو جاتے. لیکن 6 دن میں پیدا کیا. کیوں؟ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی بھی کام تدریج کے ساتھ ہوتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا. ایک آدمی جمعے کا عادی ہے, آپ بس ایک لفظ میں جمعہ چھوڑا دیں گے اس کو. ایک آدمی برائیوں کا عادی ہے, آپ ذرا سی ایک ہی بات پہ اس کا چھوٹی چھوڑا دیں گے برائی. ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات, لین دین کے معاملات, ظلم و ستم کے معاملات, بے حیائی کے معاملات, بے پردگی کے معاملات, سود و شراب کے معاملات, جوئے کے معاملات ایسے ختم ہو جائیں گے. ارے قرآن تو پڑھے. اور اس کے بعد یہ اپنی جذبات میں ایک
اپنی جذباتیت کو چھانے قرآن و سنت کی جھلی میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا 3 اسٹیج میں. 3 اسٹیج میں دعوت ہم کیسے دیں, لوگوں کو کیسے دین کی طرف بلائیں, برائیوں سے کیسے روکیں, بھلائیاں کیسے لوگوں میں عام کریں. یہ سب آیات, یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لوگ شراب کے عادی, شراب ہو گیا کرتے تھے, نرکوں میں شراب رہتے. 3 اسٹیپ ہوئے. کیا پہلے کہا گیا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے. نقصان زیادہ. اب ظاہر ہے آدمی سوچے گا کہ ہم ایسی چیز کو کیوں استعمال کریں, ایسی چیز کے قریب کیوں جائیں کہ جس پہ فائدہ کم ہو نقصان زیادہ. کچھ لوگوں کو ہوا طرف سے متنفر ہوئے. شراب میں حرام قرار یہ نہیں دی گئی. ذرا انداز دیکھے قرآن کا, قرآن کی دعوت کا. لوگ شراب پی کے مسجد میں آ جایا کرتے ہیں, شرابوں کے عادی. ایسا نہیں ہوا کہ جس دن نماز فرض قرار دی گئی اسی دن شراب بھی حرام قرار دی گئی. نہیں, لوگ شرابیں پی کے مسجد میں بھی آ جایا کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسٹیج پہ فرمایا کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ظاہر ہے شرابی آدمی کیا کہہ دے اس کو خود پتا نہیں. گدھے جو انسان کو نظر نہیں دیکھے, ہم آپ دیکھتے ہیں آدمی نالیوں میں پڑا لیتا, اس کو پھر سے لگتا کہ میں کہاں پڑا ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ, یہ دوسرے اسٹیج. اور ایسا نہیں کہ ابھی دوپہر کو حکم نازل ہوا کہ نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے, اور شام کو حکم نازل ہو گیا کہ آپ اب بغیر شراب پیے نشے کی حالت میں مسجد میں مت آؤ نماز پڑھنے کے لیے. نہیں, کافی عرصے کے بعد, وقت کے بعد کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو شراب پی سے مت آؤ, کیونکہ تم کو پتہ ہی نہیں چلتا تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے دعا اور الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہو کہ اپنی نہیں بدلا کر رہے. اور اس طرح کے واقعات ہوئے. اس کو بھی لمبا وقت گزرا, لوگ عادی ہو گئے, کچھ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آئیں, لوگوں کو تنفر پیدا ہوا, لوگوں کے نفرت پیدا ہوئی, لوگوں نے کم سے کم نماز میں جانے کے لیے شراب کو چھوڑ دیا. اور جب یہ چیز اور عام ہو گئی تب تیسرا اس نے آیا کیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ جوا, شراب, یہ سب شیطانی عمل ہے, شیطانی عمل ہے. چنانچہ تم کے قریب میں جاؤ, ان کو چھوڑ دو, اگر چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ. لوگوں کی عادت بن گئی تھی یہ 2 حکم پہلے والے جو تھے ان کو سن کر, چنانچہ جب تیسرا حکم ہوا تو آپ کوئی مثال نہیں دے دیں گے مدینہ کی کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کسی آدمی نے اپنے گھر میں شراب رکھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, کہتے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا. آواز آئی, ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیسی آواز آ رہا ہے, کون آواز لگا رہا. گئے, بتایا آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا ہے کہ آج سے جوا اور شراب حرام کر دی جاتی. بیان کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے انتظار نہیں کیا, مٹکے توڑ دیے شرابوں کے اپنے, اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. اللہ کے بندو, پہلے بے نمازوں کو مسجد سے قریب تو لاؤ, پہلے لوگوں کے دل میں اس قادر مطلق کی عظمت تو پیدا کرو, پہلے لوگوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزی کرو, پہلے ان کو اتباع رسول کا مفہوم تو بتاؤ, پہلے ان کو اللہ و رسول کی نافرمانی پر کیا پریشانی ہو سکتی ہے, کیا عذاب ہو سکتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ تو بتاؤ.
لربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ. یہ بات آئی اس پر منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو روکے، اور اگر نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بنایا. میں کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، لڑنے کے لیے بڑا کروں تو حل کیا ہوگا میرا؟ اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ تیرا سارا نقدی دور کا تمہارے سامنے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا گیا. آپ نے برداشت کیا، آپ نے برداشت کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اپنے کام کرتے رہے. تو فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہاں طاقت ہو جائے تو ہو گیا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو فإن لم يستطع فبلسانہ. قربان جائے قرآن پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرامین پر کیا کچھ نہیں آپ نے ہم کو بیان. فرمایا کہ اس کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کرنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو. اور اگر تم اس حالت میں بھی نہیں ہو، اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکو، تو فإن لم يستطع فبقلبہ. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے تو برا جانا، اور جب دل سے برا جاننے میں تو کم سے کم برائی میں شریک نہیں ہو گئے. آج مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے بھلائی اور برائی کا معیار ختم ہو گیا. بھلائی اور برائی کو ہم بھلائی نہیں سمجھتے، بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتے. یہ معیار ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا. اس لیے ہم نے ساری چیز بدل کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کا حکم دیا، نہی عن المنکر کا حکم دیا، بھلائی کو عام کرنے کا حکم دیا، برائیوں سے روکنے کا حکم دیا. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ حالات کا تقاضا، حالات کو دیکھنا، حالات کا اندازہ لگانا، حالات کے اعتبار سے اتنا کرنا جتنے حالات ہم کو اجازت دیتے ہیں. یہ کہیں اور سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اس تبلیغ کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اور دین کارگر نہ ہو تو تیسرا درجہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. پھر کرو لوگوں سے بحث و مباحثہ، لیکن بحث و مباحثے میں بھی آتے سے باہر نہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن. آج تو ہماری مشکل یہ کہ ہمارے کفر کی تو اتنی دیر ہوتی ہے، جو چاہا برا کام کیا، جس کو چاہا ایمان میں داخل کر دیا، جس کو چاہا ایمان سے خارج کر دیا. ایسی میں خرید معاملہ ہے ہمارے. ذرا سی چیز پر یہ ایمان سے خارج، وہ ایمان کے اندر، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو. ایسا ہو گیا وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مناظرہ کرو کسی سے، بحث و مباحثہ کرو بھی کسی سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے. جب یہ چیزیں اپنائی جائیں گی دعوت کارگر ہوگی. جب اپنے آپ کو پیش کیا جائے گا اس انداز میں تو دعوت کارگر ہوگی. کسی چیز کی سختی کے ساتھ جذبات کے ساتھ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک صاحب آئے، نہیں معلوم تھا ان کو، آئے اور مسجد میں پیشاب کرنے لگے. ہمارے یہاں اگر کوئی انجانے میں چپل پہن کے چلا گیا تو دوسری کیسی مصیبت آ جاتی. چپل پہن کر اگر کوئی مسجد میں داخل ہو گیا تو دوسری کیسی مصیبت آتی. کیسے کیسے خطرت کو ہم لگا دیں گے اور کتنا ڈانٹیں گے اور پھٹکاریں گے. ایک جگہ کا واقعہ ہے، دو لوگ تھے، دونوں دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العالمین دونوں کی مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے اپنے جوتے یا چپل لا کر مسجد میں ادھر اس کی انٹری تھی اور ادھر پیچھے کی طرف کھڑکی کے باہر رکھی. نماز کے بعد انہوں نے اپنی چپل وہاں سے اٹھائی. دوسرے صاحب کو طے کھا گیا، کہا جی چاہتا ہے کہ تلوار سے کوئی ڈر لگا دیا. یہ ہم
پیشاب کرنے لگے. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا, یہ کیا کر رہے ہو, غصے میں پیشاب کر رہے ہو. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین انک لعلی خلق عظیم, ارے دعوت دینی ہے نبی کا طریقہ اپنا کر دعوت دو, پھر دیکھو دعوت کا کیا مزہ آئے گا, لوگ کتنا مانیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے والے سے کچھ نہیں کہا, اس کو نہیں ڈانٹا. پیشاب کرنے والے کو ڈانٹنے والے کو آپ نے ڈانٹا, ان کو روکا, کہا نہیں اس کو پیشاب کر لینے دو, اس کو مت روکو, اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. کیوں پیشاب کر رہا ہے, آپ ڈانٹیں گے ڈر کی وجہ سے پیشاب رک سکتا, اور اس رکنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. پیشاب اس نے کر لیا. پیشاب کرنے کے بعد تو وہ فارغ ہو گیا پیشاب سے. آپ نے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ گندی چیزوں کے لیے نہیں ہے, پیشاب اٹھانے کے لیے نہیں ہے, یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو تلاوت کے لیے ہے, یہ قرآن نماز کے لیے ہے, یہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ گھڑے میں پانی منگوایا, اور جہاں اس نے پیشاب کیا تو اس پر پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیا. کتنا پیارا پیارا دعوت کرتے ہیں. ایک صحابی آئے, جلدی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. آج تو ہم ذرا سی چیزوں پر نہ جانے کیا کچھ کرتے, حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام سنت رسول کے مطابق کریں. نماز, روزہ, حج, زکات, لین دین, اخلاقیات, معاملات, کھانا پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, ساری چیزیں ہماری کوشش ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس ذات گرامی کو ہم آئیڈیل مانیں کہ جن کو آئیڈیل کسی اور نے نہیں, اس رب کائنات نے, رب ارض و سماوات نے بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. آئیڈیل اگر ہو سکتے ہیں تو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی آدمی سنت رسول کی پیروی نہیں کرتا تو اچھے انداز میں ہم اس کو سمجھائیں, نماز کا طریقہ اس کے قائم سے بتائیں, روزے کے آداب بتائیں, حج کے طریقے بتائیں, لین دین کے طریقے بتائیں, تجارت کے طریقے بتائیں. اور اگر نہیں مانتا ہے پھر بھی تو یہ اس کی ہے تربیت, اس کو ماننا چاہیے. ایک صحابی آئے, جلدی نماز پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر دوبارہ گئے, پھر ویسے نماز پڑھی, پھر آئے, پھر سلام کیا, آپ نے پھر سلام کا جواب دیا, پھر واپس کر دیا. تو 3 بار ایسے ہی ہوا. آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا. آپ نے بڑے ہی پیار تو پورا نماز کا طریقہ بتایا, بڑے ہی پیار بھرے اللہ نماز کا طریقہ بتایا کہ کھڑے ہو اس طریقے سے کھڑے ہو, ان کو اس طرح سے کرو, سجدہ اس طریقے سے کرو, نماز میں اطمینان مت کو دل بازی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ. ایک صحابی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی چھوٹے سے بچے, اب 2 چیزیں ہوتی, یا تو ہم اتنے زیادہ ماڈرن بن جاتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, وہ ان کو ہوش نہیں ہوتا. ہمارے لیے دائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, دائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے صرف لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کیا کہ چائے کھا رہے ہیں, چائے کے ساتھ وائن بھی ہے, بسکٹ اور نمکین بھی. چنانچہ کیا ہوگا,
صاحب ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ دائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں تو چائے کا کپ نیچے رکھیں اور جو کھانا ہے بسکٹ یا نمکین کو دائیں ہاتھ سے اٹھا کر کھائیں نہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں بسکٹ ہے اور دوسرے ہاتھ میں چائے ہے اور دونوں کام ہو رہے ہیں. دائیں ہاتھ بھی چل رہا ہے بائیں ہاتھ بھی چل رہا ہے. ہم کو برا نہیں لگتا, ہم کو برا نہیں لگتا. عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے, عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں جب بیٹھتا تھا کھانا کھانے کے لیے تو پوری پلیٹ میں میرا ہاتھ دھوا کرتا تھا. آپ نے فرمایا غلام صلی اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک, اے بچے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ, جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, اور ٹھیک. تو آپ نے ان کو کیا ہے انداز میں بیان فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے ہمارے اوپر. فریضہ یہ نہیں کہ ہم جائیں نکل جائیں, نہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم گھر میں رہتے ہیں, ہم دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹ طلبا کے ساتھ رہتے ہیں, ہم اپنے طلبا کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جا کر ان کو بتائیں قرآن کا حکم کیا ہے, سنت کا حکم کیا ہے, اور اس سلسلے میں جذباتیت سے حکم کرتے ہیں. اور بالکل آخری بات کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ رب العالمین کے لیے ناراضگی کا سبب ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کہو جن پر خود عمل نہیں کرتے. اور اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی بنی اسرائیل کی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کتاب پڑھتے ہو, لوگوں کو حکم دے کر لیکن کے رات میں بھول جاتے ہو میں کیا کر رہا ہوں, کیا اتنی بھی عقل نہیں. تو سب سے پہلے آئیڈیا بنے آدمی خود. بس ایک آخری مثال, آئیڈیا بننے کا فائدہ کتنا ہوگا. سورہ نامہ لکھا گیا, مسلمان پریشان تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایران کھول دو اور جو جانور لائے ان کو یہی پار کر دو. عجیب بات ہے, جیسے لوگ معاف ہو گئے تھے کہ کیا کر دیا ہم طائف عمرہ کرنے کے لیے اور ہم جا رہے ہیں واپس, اور ایک طرح سے آپ نے حکم دیا تھا ان کو ایران کھول دینے کا, قربانیاں کر دینے کا, لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ بڑے پریشان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی, ان سے پریشانی کا اظہار کیا آپ نے. انہوں نے ایک چیز بتائی آپ کو, کہا اللہ کے رسول آپ پہلے کر دیجیے قربانی, دیکھیے آپ کو دیکھ کر قربانی کرتے ہوئے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو آپ کو دیکھ کر سب نے قربانی کر دی. زبان سے زیادہ ہم کیا ہے, ہمارا عمل کیا ہے, ہمارا اسوہ کیا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہے, یہ کارگر ہوتا ہے. جب ہمارے قول و عمل میں موافقت ہوتی ہے, یکسانیت ہوتی ہے, ہماری بات کارگر ہوتی ہے. لیکن اگر یکسانیت نہیں ہوتی ہے, دنیا میں بات کارگر ہوتی ہے, اور آخرت میں تو یہ ہوگا کہ جو ایسا شخص ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی پتلیاں باہر نکل آئیں گی اور معتولیوں کو لے کر گھومتا پھرے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا, تو کہے گا کہ جس چیز سے میں لوگوں کو منع کرتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں کتاب و سنت کے اصول کے مطابق دعوت دین کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جذباتیت سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.